یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور رب کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں 5 معنی ہیں. کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم. اچھا 5 میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں. ان میں سے 2 کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی 3 کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. 5 معنی ہیں لیکن 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ. وہ 2 کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو. مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی 2 قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک. اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے. ملک اور سید، سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں 5 معنی ہیں لیکن اس میں سے 2 معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن 3 مسنگ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے 3 مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم. تو وہ 3 مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں 3 مزید کیوں ہیں اور وہاں 3 کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی. کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین. یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین. وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے. میرے منہ میں جو بات ہے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے. روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے. میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا. ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہا؟ فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہطعین رؤوسہم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں اللہ ہمیں مجرموں میں سے نہ بنائے. سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی. الی شیء نکر، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے. اچھا اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اس کی الٹی ڈائریکشن میں بھاگے گا نا، اس کی طرف تھوڑی بھاگے گا. مہطعین رؤوسہم، سر اوپر اٹھائے ہوئے اس کی طرف بھاگیں گے. یعنی بلایا جا رہا ہے کسی ڈرونی چیز کی طرف اور پھر کہا جا رہا ہے اس کی طرف بھاگیں گے، سر اٹھائے ہوئے، گھورتے ہوئے. اس کو کوئی چیز ڈرونی ہوتی ہے، اس کو گھورنے کا دل جاتا ہے، اس سے دوسری طرف ہانک کرنے کا دل جاتا ہے. سبحان اللہ. اس دن ہمارے اوپر یہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہوگا کہ جس چیز سے نیچرلی ہم بھاگتے ہیں، جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو ہم گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. وہ ہماری بات نہیں ہو رہی، کفار کی بات ہو رہی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس دن وہ اپنے اقتدار کو ظاہر کرے گا. ملک ہوگا اس دن قہار ہوگا. اچھا دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر رب تھا العالمین کا، وہاں ہے مالک یوم الدین کا. ان دونوں میں ایک عجیب سا تناسب ہے، خاص کر دین اور عالمین کے درمیان. عالمین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تمام سوسائٹیز، تمام تاریخی قومیں دنیا جہاں میں جو آئیں، جو گزر گئیں، جو آنے والی ہیں، جو سوسائٹیز کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی آئلینڈ پر ہیں، وہ تمام عالمین میں شامل ہیں. رائٹ؟ اچھا ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو 5 کے 5 نام ہیں نا، مربی، منعم، قیم، جو مزید 3 نام تھے،
اب ہر سوسائٹی کے بارے میں سوچو، اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اللہ ان کا مربی ہے۔ اس سوسائٹی کو کیا کیا ریسورسز ملے، ان کو کیا کیا چیزیں ملی، ان کے زمین کے نیچے کیا خزانے نکلے، ان کو کیسی زرخیز زمین ملی، ان کو کیسا سونا ملا، کیسی چاندی ملی، کیسی آرمی ملی، کیسی منعم، کتنی دیر تک وہ قائم رہی سوسائٹی۔ ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی کی حکومت 1000 سال رہی، کسی کی 2000 سال رہی، کسی کی 100 سال رہی، کسی کی 50 سال رہی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کیا تھا ان کے لیے؟ قیم، انہیں قائم رکھے ہوئے تھا۔ یعنی ان تمام، اور پھر ان سوسائٹیز کے بارے میں سوچیں، کیا ہر سوسائٹی کے قانون ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اچھے برے کی تمیز ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہ، کسی سوسائٹی میں جو چیز اچھی مانی جاتی ہے کسی اور سوسائٹی میں وہ بری مانی جاتی ہے۔ کسی سوسائٹی میں کوئی چیز جائز ہے، کسی اور سوسائٹی میں وہ ناجائز ہے۔ ملیشیا میں چوئنگم کھانا حلال ہے، سنگاپور میں چوئنگم کھانا حرام ہے۔ وہاں سڑک پہ آپ چوئنگم کھاتے پکڑے جاؤ تو آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں، جرمانہ ہوتا ہے۔ تھوکنے سے نہیں، کھانے سے۔ یعنی اگر جہاز میں بیٹھے کھا رہے ہو تو ہضم کرنی پڑتی۔ سوسائٹیز کے لاز الگ الگ ہوتے ہیں نا، اور ان میں سے بہت سارے لاز، بہت سارے قانون ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم۔ اچھا، سوسائٹی کا جو لا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے، پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین۔ جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت، یعنی ان پر الزام لگایا کہ کپ ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ اس لیے کیا ما کان ان یاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے، اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سویلائزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا، پھر بھی ان پہ نعمتیں کرتا رہا۔ لیکن ایک دن آ رہا ہے جب وہ، آپ کسی بھی قانون سے آئے ہوں، کسی بھی آئین سے آئے ہو، ایک دن سب کو ایک ہی قانون کے تحت جج کیا جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالک یومی الدین۔ اب سختی ہو گئی، جب سختی ہو گئی تو نرمی والے 3 معنی نکالنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر رب اور وہاں پر مالک کی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیز، یہ بھی باریک سا تناسب ہے کہ رب کے ساتھ العالمین اور مالک کے ساتھ یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آگے میں نے آخری بات آپ سے رات کی تھی اور کل کی تھی دوپہر کو، کہ اب ان تمام باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور قرآن اس پہلی صورت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، ان 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے نا، اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے۔ قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ، اور خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے۔ اس پہ یہ فیصلہ کسی کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے۔